Welcome to this August gathering at the NITM's Career Institute. Today, as we assemble in the heart of downtown Srinagar, we celebrate not just academic excellence, yet it's in these very challenges that the true spirit of downtown's people خوشی مجھے اس بات کی بھی ہے، دوبارہ خوشی اس بات کی ہے کہ NITM's کریئر انسٹیٹیوٹ جس کا جنم ہی شہر خاص میں ہوا، ایک چھوٹا سا پودا آج ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور یہ جو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہاں کے طلباء کو، طالبات کو جو کریئر گائیڈنس کے حوالے سے موقع فراہم کیے جائیں، ایکول اپرچونٹیز ان کو دی جائیں تاکہ وہ بھی اپنے مستقبل کو سنوار سکیں، تاکہ وہ بھی اپنے مستقبل کے حوالے سے، کیونکہ آج ہم سب جانتے ہیں کہ کمپٹیشن کا دور ہے، بہت ہی کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے، اور آج کے دور میں جتنا ضروری اسکول جانا ہے، انسٹیٹیوشن جانا ہے، اتنا ہی اہم اب کریئر انسٹیٹیوٹس یا کوچنگ سینٹرز کا ایک مقام بن گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک فوکسڈ انوائرمنٹ میں آپ کو جو ہے وہ گائیڈنس ملتی ہے۔ اس حوالے سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ مجھے خوشی ہوئی یہ جان کر کہ ورشد صاحب اور ان کی پوری ٹیم، ان کا جو فوکس رہا ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن پہ رہا ہے، نہ کہ صرف کمرشل یہ وینچر نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ ایک سماجی وینچر ہے۔ اور آج جس طرح سے ماشاءاللہ ان کی فیکلٹی ہے یہاں پہ، اور رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ اسلامی اسکول کی بنیاد ڈالی، اور میں آپ کو یہ بات کہوں گا مجھے بڑی حیرانی ہوئی جب مجھے کچھ سال قبل، 5-6 سال قبل، جب مجھے وہاں کے جو ہمارے جو منتظمین ہیں اسکول کے پرنسپل وغیرہ، انہوں نے مجھے بتایا کہ اسلامی اسکول میں جو 5-6 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، 35-40% اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کی پہلی جنریشن آج پڑھ رہی ہے۔ تو گویا کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے آج کے دور میں کہ ہم کوالٹی ایجوکیشن دے سکیں، اور کوالٹی ایجوکیشن اس طرح سے دے سکیں کہ کم سے کم، کیونکہ آپ دیکھیں کہ پورے جموں کشمیر کی اگر ہم بات کریں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سری نگر جو ہے وہ سٹی کا جو ہے وہ ہمارا کیپٹل بھی ہے ہماری ریاست کا، اور سری نگر سٹی کا جو محور ہے، جو سینٹر ہے وہ شہر خاص ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ڈاؤن ٹاؤن کی اگر ہم بات کریں، جہاں پہ کلچرل ایک فوکل پوائنٹ رہا ہے، ہمارا ریلیجس جو ہے مرکز رہا ہے، لیکن غربت اور افلاس کے حوالے سے بھی ڈاؤن ٹاؤن جو ہے وہ بہت آگے ہے ایز کمپیئر ٹو ادر۔ اگر ہم ایریاز کی بات کریں، جتنی غربت ڈاؤن ٹاؤن میں ہے، شہر خاص میں ہے، اتنی آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اس لیے اس حوالے سے یہ کوشش کرنا کہ یہاں پہ ہم ایسے انسٹیٹیوشنز کی بنیاد ڈالیں جس سے کہ لوگوں کو فائدہ ملے، جس سے کہ لوگوں کو بہتر ایجوکیشن اپرچونٹیز ملیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور اس کے پیچھے کوئی کمرشل سوچ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ملی خدمت کا ایک جذبہ ہے۔ انلائٹن ہونا چاہیے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسے جو ہے وہ توہمات ہمارے ذہنوں میں ہیں، ایسے غیر اسلامی اور غیر اخلاقی اقدار ہمارے معاشرے میں پنپ رہے ہیں، اس سے کہ انسان جب سنتا ہے تو بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہمارے سامنے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے جہاں پہ آپ کا فوکس کریئر بلڈنگ پر ہے اور ایجوکیشن پر ہے، وہاں پہ ایجوکیشن کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ جب تک تربیت نہیں ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کا جو وہ تصور ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت لازمی حصہ ہے، اور ان انسٹیٹیوشنز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ تربیت کے حوالے سے کم ایک آدھ پروگرام مہینے میں رکھا کریں، جہاں پہ بچوں کو صحیح تربیت دی جائے، ان کو ویلیوز، کیونکہ جب تک اسلامک ویلیوز اور مورل ویلیوز کو ہم جو ہے اجاگر نہیں کریں گے، اور ان کو یہ بتا، نوجوان 17-18 سال کے ہوں گے، وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایک اور ہمارا نوجوان جو ہے وہ موت حیات کی کشمکش میں ہے،
تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیے ہر کوئی چیز اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ ہر کوئی فراہم کر سکتے ہیں، فرمائش اپنے بچوں کی پوری کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ خدمت نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ اپنے بچوں کا مستقبل اپنے ہاتھوں سے اجاڑ رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہر کوئی چیز مہیا رکھی ہے اپنی اولاد کو، یا یہ قدر تب آئے گی جب محنت سے مشقت سے آپ لوگ جو ہے وہ ان اصول اور ان ویلیوز کو ہم امبائب کریں گے اپنے اندر، تاکہ صحیح معنوں میں ہم ایک معاشرے اور ایک سماج، ایک ذمہ دار معاشرے، ذمہ دار سماج کی ہم بنیاد ڈال سکیں۔ اور الحمدللہ اسلامی معاشرے کی بنیاد جو ہے بہرحال وہ تو گھروں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تو گھروں میں جو والدین کی ذمہ داریاں ہیں ان کو اس کے بارے میں، منشیات کا آپ کو معلوم ہے کہ کتنا بڑا چیلنج آج ہمارے سماج میں ہے، ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں آج ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس وبا میں جو ہے وہ انوالو ہو چکی ہے۔ تو ان انسٹیٹیوشنز کو اس کے لیے بھی کام کرنا ہے، اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو کوشش کرنی ہے، آپ لوگوں کو ایکٹیویٹیز کرنی ہے۔ ماشاءاللہ شہر خاص میں ہمارے پاس مساجد کا، مدارس کا ایک بہت زبردست نیٹ ورک ہے، ان کو آپ ایکٹیویٹ کریں، ان کے ساتھ آپ لوگ کوآرڈینیٹ کریں، ان کے ساتھ اگر انسٹیٹیوشنز بڑھیں گے، یہ کوآپریٹ کریں گے تو ایک مین پاور آپ کے پاس ہوگا، ایک یوتھ آپ کے پاس ہوگا جو کہ تمام چیزوں کو ایڈریس کر سکتا ہے۔ دیکھیے ایز اے امام، ایز اے خطیب، ایز اے میرواعظ ہم ایشوز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، میں جمعہ پہ اس پہ بات کر سکتا ہوں، میں لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب تک ہماری نئی نسل خود متحرک نہیں ہوگی، آپ جیسے نوجوان آگے نہیں آئیں گے سماجی کاموں میں، اخلاقی کاموں میں، دینی کاموں میں آگے نہیں آئیں گے، تب تک ہم اپنی حیت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اتنے چیلنجز، انٹرنیٹ سب سے پہلے بند ہمارے شہر خاص میں، سکولز بند ہمارے شہر خاص کے، اس کے باوجود بھی ہمارے ان سکولز نے دن رات کر کے جو ہے رزلٹ دے کے پورے ورلڈ کو ایک میسیج دی کہ سب کچھ چل سکتا ہے، لیکن ایجوکیشن اگر رک گئی خدا نہ خواستہ وہ پھر قوم بھی پھر تباہ ہو جائے گی۔ ہاں یہ